حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ موجود ہیں گھر میں، حضرت سرکار اسرائیل علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اے جناب حضرت سرکار موسیٰ چلیے رب کی بارگاہ میں چلیے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا فَلَطَمَ مُوسَىٰ فَفَقَعَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، حضرت موسیٰ نے اچانک زور کا تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ نکال کر رکھ دی۔ جناب حضرت اسرائیل اس آنکھ کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ کیسے بندے کی خدمت نے مجھے بھیجا ہے، انہو لا یرید الموت، وہ تیرے قدموں میں وہ آنا ہی نہیں چاہتا، اس کی واپسی کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ میرے رب میرے پیارے اسرائیل میرے کلیم کی خدمت میں اب جاؤ، میرا سلام کہہ اور پھر عرض گزار ہو جاؤ، اے موسیٰ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتی ہو تو ایک پیر کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اللہ آپ کو زندگی عطا فرما دے گا۔ حضرت سرکار اسرائیل آئے، انہوں نے آ کر اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چل اسرائیل، میں رب قدیر کے دربار میں جانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں دنیا میں زندہ رہنے پر۔ چنانچہ آپ نے حضرت موسیٰ کی روح کو قبض کر لیا۔ اب ذرا یہاں دماغ کو کھول کے رکھنا ہے، حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کے قدموں میں آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت پہ آئے تھے یا وقت سے پہلے؟ حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کی ٹائم پہ آئے تھے کہ ٹائم سے پہلے؟ پورے وقت پہ آئے تھے نا، تبھی تو انہوں نے جیسے ہی کوشش کی، اب ہاتھ پہ رکھی نا آنکھ رکھی رب کے دربار میں، پھر آئے، پھر ٹائم تو لگا ہوگا نا۔ سوال یہ پیدا ہوتے وہ تو ٹائم پہ آئے تھے، جتنی دیر آنا جانا ہوا ٹائم چینج ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو پھر بولو، ٹائم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اللہ کے نبی کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ ٹائم کو گھٹا بھی دیتا ہے ٹائم کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ صاحب فیض الباری لکھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا نا تھپڑ ملک الموت کو، اس کی صرف ایک آنکھ نکلی، لأنہ کان ملک الموت، کیونکہ وہ فرشتہ تھا موت والا، صرف آنکھ نکلی ہے۔ وَإِلَّا فَانْدَفَتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ من لطمة غضبه وإنما غضبوا عليه لأن من سنة ملك الموت بالأنبياء أن يكلمهم بالتخيير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا، صاحب فیض الباری کمپنی نمبر 2 کا بندہ ہے۔ میں اپنے کسی کی بات کروں گا تو کہیں گے یہ تو ویسے ہی جذبات میں ہوتے ہیں، ان کے عقیدے تو اور ہوتے ہیں۔ حضرت یہ آپ کے ہوتے ہیں جو فرماتے ہیں۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن مسئلہ سمجھانا میرا فرض بنتا ہے۔ صاحب فیض الباری لکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا نا حضرت ملک الموت کو، تو صرف ان کی آنکھ نکلی، وَإِلَّا اگر وہ حضرت ملک الموت نہ ہوتے نا تو موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ میں پاور کتنی تھی؟ لَنْدَفَتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ، ایک تھپڑ لگتا تو 7 آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ حلالی خون ہو، جس دل میں حلالی خون گردش کر رہا ہے اس دل میں سب آ سکتے ہیں، لیکن یزید کمینہ نہیں آ سکتا۔ اگر کسی خطیب کو دیکھو یزید کی سائیڈ لیتا نظر آئے، کسی مقرر کو دیکھو، کسی مولوی کو دیکھو، جھگڑا نہ کرو، گالی نہ دو، اسے پتھر نہ مارو، صرف فقیر کا یہ جملہ یاد کر کے مسکرا پڑو۔ ہاں بس یہ ذہن میں رکھ لو، قصور اس کا نہیں ہے، اس کی اماں کا قصور ہے۔ یزید تے لعنت، یزید تے لعنت، یزید تے لعنت، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
میں نے فرما دیا تھا لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانیہ. اوے جو بچپن میں گندی حرکتیں کروانے والا ہو یا کنجری ماں کا پتر ہو وہ ہم آل محمد سے پیار کر ہی نہیں سکتا. حیدر 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 حیدر. فرق نہ داڑھی سے پہچانا جائے گا, فرق نہ مدرسے سے. میں پہلے معیار کچھ اور تھا قبلہ شاہ جی, میں حیران ہوں میں کیا کروں. جس مسلک کو ہم لتاڑا کرتے تھے کہ یہ بغضی ہیں یہ یزیدی ہیں, اب ان کے مولوی ان کے علماء بیٹھ بیٹھ کر یاد حسین میں آنسو بہا رہے ہیں. اور جس مسلک کا ہم نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور ہم کہتے تھے کہ کوئی بدبخت ہمارے مسلک میں آ ہی نہیں سکتا, عجب مرحلہ ہے. آج 10 محرم الحرام ہوتی ہے, حسین پاک کا ذکر نہیں کسی اور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ارے او بدبختو, کیا تمہیں اتنی حیا نہیں ہے کہ 10 محرم کو بھی تمہیں آل محمد کے قصیدے پڑھنے کی توفیق نہیں, اور پھر ضد بازی کرتے ہوئے این محرم کے دنوں میں کہ جب دل دکھے ہوئے ہیں غلامان اہل بیت کے, ان دنوں میں شادیاں رچائی جاتی ہیں اور یہ مری اور یہ جو ہزارہ اور یہ جو اس طرف کے ناسبی ہیں, اب ان کے مدرسوں کے بعد مولویوں نے ایک نئی حرکت شروع کی ہے. کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں 9-10 محرم کو. میں اور کچھ نہیں کہتا, میں صرف اتنا کہتا ہوں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, 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 لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور بس اگر کہیں یاد حسین میں آنسو بہ نکلیں, اگر کہیں ذکر اہل بیت پر دل دھڑک اٹھے تڑپ اٹھے, ذکر اہل بیت میں دیوانگی میسر آ جائے, اپنا باقی معاملہ بعد میں کرنا, سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا. اگر کسی بدبخت کو دیکھو وہ یزید پلید کے قصیدے پڑھ رہا ہو یا خوش ہو رہا ہو یزید کے نعرے پر, یزید کے قصیدے پر, بس سمجھ جانا قصور اس کا نہیں ہے, قصور اس کی گال نہیں ہے, حدیث کا مفہوم ہے. میرے نبی کی صحیح حدیث ہے, نسائی, ترمذی, مسند احمد بن حنبل, المستدرک علی الصحیحین. مہربانی کریں گا, کنز المال, المعجم الکبیر للطبرانی, المعجم الصغیر للطبرانی, مسند احمد بن حنبل اور دیگر حدیث کی متون میں, حدیث کی الشریعہ للآجری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا میری آل بیت کے بغضی کی 3 نشانی. نبی تو بیان کر رہے ہیں اور ہم بیان کریں تو ہمیں کہتے ہو جی محفلوں میں کیسی باتیں کرتے ہو. مصطفیٰ کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں اے بچہ بچہ یاد کر کے جاوے, نبی کی آل بیت کے بغضی کی پہلی نشانی حرام زادہ, دوسری نشانی پکا منافق, تیسری نشانی حالت ناپاکی کی پیداوار. یعنی ہے اپنے عقیدہ پر جن دنوں میں شریعت نے ابے کو روکا ہوا تھا نیڑے نہیں جانا, وہ تابلا ہویا ہے تے اے جم پیا ہے. یہاں سے پتا چلا وہ جو آل محمد کا بغضی ہے ادھر 2 غلطیاں ہیں.
پہلی غلطی ماں کی، دوسری غلطی باپ کی، تیسری اس کی غلطی اپنی غلطی یہ کہ منافق ہے، ماں کی غلطی یہ کہ کنجری ہے، ابے کی غلطی یہ کہ تاولا ہے، حرام خور ہے، بے غیرت کو شریعت نے روکا ہوا ہے کہ ان گھڑیوں میں قریب نہیں جانا۔ اہل ہے، اے جمعی پھر یزیدی، اہل ہے، اے جمعی آل بیت بغضی، اوے اگر آل نبی کے قصیدے پڑھتے ہوئے دل مست ہو جائے، طبیعت مچل جائے، اماں کو بھی سلام کرو، ابا کو بھی سلام کرو، اپنے امام کا بھی خوشیاں مناؤ اور جم کے کہو میرا ایمان بھی سلامت، میرا خاندان بھی سلامت۔